أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ فاتحہ کی ہم نے تلاوت کی. اس سے پہلے وہ سورہ فاتحہ جس میں ایک ہی رکوع ہے اور 7 آیاتیں، اور انہی 7 آیاتوں میں پہلی جو 3 آیاتیں ہیں وہ پروردگار عالم سے مربوط ہیں، اور آخری 3 آیاتیں بندوں سے مربوط ہیں، اور درمیان میں قیامت کا تذکرہ ہے. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان اگر کوئی چیز رابطہ قائم کرنے والی ہے تو وہ قیامت ہے، کہ جس قیامت کے خوف سے انسان واجبات کا پابند بھی ہوتا ہے، محرمات الہی سے اجتناب بھی کرتا ہے. اور سورہ فاتحہ کا مقام تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. یعنی سورہ فاتحہ کا اتنا عظیم مقام ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہو سکتی. اور سورہ بقرہ جس کی تلاوت آج ہم شروع کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں بڑا طولانی سورہ ہے، اور اس سورہ کے آغاز میں ہی پروردگار عالم نے حروف مقطعات میں سے ایک جز کو ذکر فرمایا. الف لام میم یہ حروف مقطعات کا ایک جز ہے. پروردگار عالم کے جو اسم اعظم کے حروف ہیں انہی میں سے ایک جز یہ ہے، اور انہی حروف کو ملا کر اسم اعظم بنتا ہے. اور جس اسم اعظم کا مقام یہ ہے کہ انبیاء ائمہ علیہ السلام صرف انہیں حق ہے ان حروف کو ملانے کا، جس سے پروردگار عالم کا اسم اعظم بنتا ہے. اور اسی اسم اعظم کے ذریعے جو بھی ان کی دعا ہے وہ اسم اعظم کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے اسی وقت وہ اپنی دعا قبول کرا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسم اعظم کو مخفی رکھا گیا، اور وہ اسم اعظم انہی حروف مقطعات سے ہی بنتا ہے، جن حروف کو ملانے کا حق یا نبی کو ہے یا امام کو ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا مصنف یا مؤلف آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو صرف پروردگار عالم یہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہے. الحمد سے لے کر والناس تک یہ پوری کی پوری وہ کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے
انسانی زندگی کے لیے ایک آئین بنا کر بھیجا، اور پھر دوسری کتابوں میں تحریفیں ہوئیں، تبدیلیاں ہوئیں، لیکن قرآن میں کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور کلمہ توحید، کلمہ رسالت اور ولایت سے اقرار کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مکمل قرآن ہے، یہ قرآن ناقص نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ قرآن مکمل نہیں ہے، کیا سے کیا ان کو کہا جاتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم 14 معصومین علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے۔ اس میں جو شک کرے کہ یہ مکمل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس طرف اشارہ ہے؟ اسی قرآن کی طرف۔ کن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی، کسی کو ایک مرتبہ اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اور پھر رہنمائی، ہدایت ضروری نہیں ہمیشہ اچھائی کی طرف ہو، بلکہ پروردگار عالم نے سورہ قصص میں غالباً یہاں تک فرمایا، جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جہنم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن یہ قرآن وہ ہے کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو تمہیں اس میں بہت سارا اختلاف نظر آتا، قرآن میں تمہیں اختلاف نظر آتا، تو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے لہذا تمہیں اس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ پروردگار عالم کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، لیکن جب ہم نے قرآن کو دیکھا اور کچھ لوگوں نے اس آیت کو جھٹلانے کی، ٹھکرانے کی کوشش کی، کہنے لگے نہیں جی اختلاف تو ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ سورہ بقرہ میں، یہی قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور اس کی 185 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہ کہا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ادھر کیا ارشاد فرمایا شروع میں؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی 79 نمبر 89 اس آیت میں، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہا کہ میرا حبیب، ہم نے جو تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے اس لیے تاکہ تو بیان کرے اس چیز کو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہی قرآن ھدی ورحمۃ، یہ قرآن ہدایت ہے، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو اب اللہ نے تو یہ کہا کہ چونکہ یہ میری طرف سے ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے،
تو ان تینوں آیاتوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے کہ ایک آیت میں فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر شروع میں سورہ بقرہ کے ارشاد فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سورہ نحل میں کہا مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کا اختلاف تو ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تمہیں اس میں بہت سارا اختلاف نظر آتا۔ تو اب اس کا جواب کون دے؟ ظاہر ہے وہی جواب دے سکتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے، وہی اس کا جواب دیں گے۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ جہاں بھی تم کہیں شک و ریب میں مبتلا ہو جاؤ یا تمہیں کسی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو تم کہیں نہ جاؤ، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اب معصوم نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ نے ہر انسان کو ایک درجے بدرجے قرآن کی طرف بلایا ہے۔ جب کہا کہ یہ قرآن وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو لوگوں کے لیے ہدایت یوں ہے کہ اللہ فرما رہے تم قرآن میں غور کرو، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، سب کو چاہیے کہ قرآن میں غور کریں۔ جب وہ قرآن میں غور کریں گے تو قرآن انہی کافروں کے لیے ہدایت ثابت ہوگا، انہی مشرکین کے لیے قرآن ہدایت ثابت ہوگا۔ اور جب قرآن نے ان کافروں کی ہدایت کی، مشرکین کی ہدایت کی، اب کیا ہو گیا، دائرہ ایمان میں آ گئے۔ جب ایمان میں آ گئے تو اب سورہ نحل اللہ نے کیا فرمایا، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اب یہ قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو پہلے ان کے لیے جو غور کر رہے ہیں، جب ادھر آ گئے ایمان لے آئے، اب یہی قرآن ہدایت بن گیا مومنین کے لیے۔ اب جب ایمان بھی لے آئے، مومن بھی ہو گئے، اب کیا ہے، ھدی للمتقین، جب ایمان لے آئے تو عمل صالح چاہیے، نیکیاں چاہیے، تو اس کے لیے پکار کے کہا یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ مختلف آیات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وآخر متشابہات، یہ جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم جس میں اللہ کی مرضی واضح ہے، اللہ کا حکم واضح ہے، وہ ہے محکم آیات۔ اور متشابہ وہ آیات ہیں کہ جہاں اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی واضح نہیں ہے۔ تو ایک مقام پہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را احکمت آیاتہ، قرآن وہ ہے کہ جس کی آیات ساری کی ساری محکم ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، کون؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، سورہ ہود میں، قرآن مجید کا 11واں سورہ، کہ یہ جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے اس میں ساری کی ساری آیات متشابہ ہیں۔ تو اب یہاں پھر اختلاف نظر آ گیا کہ ایک مقام پہ فرمایا کچھ آیات محکم، کچھ آیات متشابہ، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری محکم، تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری آیات
کتاباً متشابہ، پوری کتاب متشابہ ہے۔ یہی سوال تھا جو خلیفۃ المسلمین سے پوچھا گیا۔ ایک عیسائی عالم آیا، کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن وہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف نظر آتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کہ تم کہتے ہو اختلاف نہیں ہے، یہ دیکھو اختلاف تو ہے کہ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ پوری آیات محکم، دوسرے مقام پہ فرما رہا ہے پوری کی پوری آیات متشابہ، اور تیسرے مقام پہ ارشاد فرما رہے کچھ محکم کچھ متشابہ۔ اب جب اس نے خلیفۃ المسلمین سے یہ سوال کیا تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ جتنے دربار میں علماء بیٹھے ہیں اس کا جواب دو۔ تو علماء نے کہا کل ہم جواب دیں گے۔ دوسرے دن پھر پوچھا تو ایک بوڑھا عالم کھڑا ہوا، کہنے لگا اے خلیفۃ المسلمین، اس سوال کرنے والے کی گردن کاٹ دی جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں اعتراض اٹھا کر یہ مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، لہذا اس کو قتل کر دو، اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ جب اس عالم نے نمائندگی کرتے ہوئے سب کی یہ کہا تو بادشاہ بھی تیار ہو گیا قتل کرنے کے لیے۔ 7 وزیر کھڑا تھا بادشاہ کا، اس نے بادشاہ کا شانہ دبا کر کہا کہ ان مولویوں کی، ان علماؤں کی باتوں میں نہ آؤ، اب بھی ایک محمد کے خون کا جوت موجود ہے، لہذا اس کو بلاؤ، وہ جواب دے گا اس عیسائی عالم سے۔ مدینے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کو بلایا گیا مدینے سے بغداد۔ جب امام آئے وہاں دربار سجا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عیسائی عالم بھی بیٹھا ہے، کہہ رہے کہ مجھے جواب دو۔ تو جیسے ہی امام آئے تو ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ اس کا یہ سوال ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہارا دعویٰ ہے اور خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تمہیں اختلاف نظر آتا، چونکہ اللہ کی طرف سے لہذا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ آیات ایسی ہیں جو اختلاف کو واضح کر رہی ہے کہ ایک مقام پہ کہا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کی کچھ آیات محکم کچھ متشابہ، دوسرے مقام پہ کہا ساری کی ساری محکم، تیسرے مقام پہ کہا ساری کی ساری کتاب متشابہ، اختلاف تو ہے لہذا اسے جواب دیجیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا سنو، جسے تم اختلاف کہہ رہے ہو، اچھا اس نے آیاتیں پڑھی، اس عیسائی عالم نے امام کے سامنے یہ ساری آیاتیں اس نے پڑھی، کہا تمہیں یقین ہے یہ قرآن کی آیاتیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں مجھے یقین ہے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہی کی آیاتیں ہیں، اور کہا اختلاف تو ہے اس میں؟ امام نے فرمایا احمق، جسے تو اختلاف سمجھ رہا ہے یہ اختلاف نہیں ہے، جسے تو اختلاف سمجھ رہا ہے یہ اختلاف نہیں ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ یہ اختلاف نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، نہ کہ قرآن میں اختلاف ہے، یہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کہا کیسے؟ تو امام نے فرمایا سنو، جو قرآن سے دور ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے، اور جو وارثان قرآن ہیں ان کے لیے پورے کا پورا قرآن محکم ہے، اور پھر جو عوام ہیں ان کے لیے کچھ حکم واضح ہیں کچھ حکم واضح نہیں ہے، لہذا کچھ آیات محکم ہیں کچھ آیات متشابہ ہیں۔ اب جب یہ
امام نے جواب دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کہا وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے، ضرورت کیا ہے کہ اس کتاب میں جو کہ مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے ہدایت ہے، اللہ نے وہاں کچھ محکم رکھ دیا آیاتیں، کچھ متشابہ رکھ دی، تو ساری کی ساری محکم بنا دیتا۔ متشابہ آیات رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں پہ امام نے پکار کے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ آل محمد کا مقام کیا ہے۔ آل محمد کی طرف آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ محکم تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو متشابہ ہیں وہ آل محمد تمہیں بتائیں گے کہ اس میں اللہ کیا چاہتا ہے، تاکہ تمہیں قیامت تک آل محمد کی ضرورت پیش آتی رہے۔ اس لیے اللہ نے کچھ محکم رکھی ہیں، کچھ متشابہ۔ اب خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو امام نے کہا بول۔ جب امام نے یہ کہا، اب وہ جو علماء بیٹھے تھے ان کی رگوں میں بھی اب خون دوڑنے لگا۔ اب وہ بھی کہنے لگے ہاں بول بول۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بولا، زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ بولا، اور ایسا بولا کہ پھر کبھی نہ بولا، کہ اب سب علماء کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم سے بھی جواب مانگا تھا، تم نے تو جواب یہی دیا کہ میری گردن کاٹ دو، لیکن اس نے جو جواب دیا ہے وہ جواب دیا ہے کہ جو قرآن جواب دیتا ہے۔ تو اب وہ بولا، لیکن زندگی میں ایسا بولا کہ پھر کبھی نہ بولا۔ سب کو مخاطب کر کے کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا خلیفۃ اللہ۔ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کا کوئی حقیقی جانشین ہے تو یہ جعفر صادق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنا تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن سمجھانا صرف آل محمد کا کام ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اور یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ایک آیت کو سمجھ لینا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہی وجہ تھی قرآن حالانکہ عربی میں نازل ہوا اور عرب لوگوں میں ہی قرآن آیا، اس کے باوجود جب پیغمبر کی محفل سے اٹھتے تھے تو علی کو گھیر لیتے تھے، یا علی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے، فلاں آیت میں پیغمبر کیا فرما رہے تھے۔ تو چونکہ علی وہ ہیں کہ جو اہل ذکر کا مصداق ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو خود پیغمبر کی زندگی میں ہی علی کے بغیر قرآن کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، تو لہذا اس وقت سے لے کر آج تک وہی کامیاب و کامران ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ آل محمد کا دامن نہیں چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم اللسان وبحق تسعۃ المعصومین علیہم السلام۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، یہ ہمارا مختصر سا تذکرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو اس لا ریب کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ماہ مبارک رمضان کے بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، تمام مومنین کے نیک دلی مقاصد پورے فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، تمام مومنین کی عزت جان و مال کی محافظت فرما۔ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، ہمارے گھروں کو جملہ شر و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد،
جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و کمال عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو شر شیطان نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے منتظرین میں سے شمار فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار جنت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد فرما، انتظامیہ مسجد کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد و آل محمد